السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم پیارے ماموں جان کے پیارے بھانجوں کے لیے ایک نایاب تحفہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ معاویہ کو خال المومنین، امت کا ماموں کہتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، پیارے ماموں جان کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں، آج میرے سامنے کنز الایمان جو کہ مشہور زمانہ اردو ترجمہ ہے قرآن مجید کا، جو مولانا فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے تصنیف کیا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے خلیفہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب صدر الافاضل نے، اور یہ 33واں سورہ ہے الاحزاب کا میرے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ 6ویں آیت ہے قرآن مجید کی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس 6ویں آیت کے ماتحت تفسیر کرتے ہوئے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب خلیفہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے، ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے کہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع ازواج ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں معنوی حیثیت سے، اس طور پر کہ جس طرح مسلمان مومن امتی اپنی سگی ماں کی تعظیم کرتا ہے، اس تعظیم حرمت میں ازواج مطہرات بھی اسی طرح ہیں، جیسے سگی ماں کی تعظیم کی جائے گی اسی طرح تعظیم نبی کی بیویوں کی جائے گی۔ اور جس طرح سگی ماؤں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی ان سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح سگی ماں سے نکاح نہیں کیا جاتا، مومنین امتی نکاح نہیں کر سکتے، اور اسی طرح تعظیم کریں گے جس طرح اپنی ماں کی تعظیم کرتے ہیں امتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے احکام شرعیہ ہیں، مثال کے طور پر پردہ اور وراثت وغیرہ، جس طرح اجنبی عورتیں ہیں، یہی حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ امت کے سامنے ایک اجنبی عورت کی طرح جس طرح پردہ وہ کرتی ہیں غیر محرم جو ہیں، اسی طرح امت کے سامنے ازواج مطہرات پردہ بھی کریں گی، اور ان کے رحلت کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے ازواج مطہرات کی، وہ ان کے رشتہ داروں میں ہوگی، نہ کہ امتیوں میں ہوگی۔ امتی صرف ان دو نسبتوں سے ازواج مطہرات کے فرزندان ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات ماں ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہے، اور ازواج مطہرات ان کی سگی ماں کی طرح ان کی تعظیم کی جائے گی، اور سگی ماں کی طرح ان سے نکاح حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو ازواج مطہرات کے متعلق رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ ان کی بیٹیاں، تو وہ امتیوں کی بہنیں نہیں بنیں گی، اور ازواج مطہرات کی بہنیں اور بھائی امتیوں کے لیے ماموں اور خالہ نہیں بنیں گے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، فاضل بریلوی کے خلیفہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب صدر الافاضل لکھ رہے ہیں کہ امت کی جو مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات کی بہنیں اور بھائی، یہ امتیوں کے نہ تو ماموں ہیں نہ خالہ ہیں۔ تو جو نسبت کوئی شرعی حکم ہی نہیں رکھتی ہے، یہ ٹائٹل کوئی فضیلت ہی نہیں رکھتا ہے، یہ کوئی لقب ہی نہیں بنتا ہے شرعی طور پر، تو اس پر فخر کرنا، ماموں جان، پیارے ماموں جان، ماموں گیری چلانا پیارے بھانجوں کی، یہ کہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں؟ یہی بات معالم التنزیل میں امام بغوی نے، جس کو مشہور زمانہ تفسیر ہے تفسیر البغوی کے نام سے، عربی زبان میں یہی بات رقم کی ہے، غالباً یہ وہیں سے ماخوذ ہے،
جو نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کم از کم اہل سنت و جماعت کا اگر منہج نہیں پتہ ہو اور تشریحات تفسیرات نہ معلوم ہو، عربی زبان نہ جاننے کی بنیاد پر، تو کم از کم اپنے بریلوی ائمہ کی تو بات مانیں، اپنے بریلوی شیوخ کی تو بات مانیں۔ یہ مامو جان کا لقب آپ کہاں سے لائیں، جبکہ فاضل بریلی کے خلیفہ تو کہتے ہیں مامو جان جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ خالہ جان جیسی کوئی چیز ہے۔ تو معاویہ کو مامو جان کہنا بند کریں، برائے مہربانی امت مسلمہ کو گمراہ نہ کریں، اور جو محقق شدہ بات ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہی بیان کیا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔